اپنی عزت بڑھانے کا ایک اور طریقہ ہے عاجزی۔ عاجزی کیا ہے کہ جب آپ غلط ہوں تو غلطی کو تسلیم کریں، جب آپ واقعی شرمندہ ہوں تو معافی مانگ لیں، جب کوئی آپ سے ناراض ہو کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا ہو تو اس کو منانے میں پہل کریں۔ یہ چیزیں عزت نفس کے خلاف نہیں ہیں، یہ مغرورانہ انا کے خلاف ہے۔ آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تب بھی کسی کو منانے کے لیے آپ پہل کرنا آپ کی عزت بڑھاتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے۔ سب سے پہلے میں اپنے جو 285 سبسکرائبر ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے گھروں میں جو مشکلیں ہیں نا، جو دکھ پریشانیاں مصیبتیں ہیں، جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں، آپ اگر بے اولاد ہیں، اگر آپ قرض دار ہیں، اگر آپ بے گھر ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ میری بات یاد رکھیے گا اور پھر مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا انشاءاللہ۔ تو آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ پہلے تو بتا دوں کہ یہ جمعے کا دن تھا، آج میں ویڈیو نہیں ڈال سکی کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری جو سوکن ہے، میرے ہسبینڈ کی بیوی، دوبارہ میں سوکن لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا نا، ہسبینڈ کی بیوی ہیں جو وہ بیمار ہیں، تو اس لیے پھر جو ہے نا 2 سالن بنانے ہوتے ہیں، ایک مرچوں کے بغیر ایک مرچوں والا، تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، پھر گھر کا کام بھی ہوتا ہے، تو میں نیچے ہی پورشن میں زیادہ رہتی ہوں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس لیے آج ویڈیو بھی نہیں ڈالی۔ اور آج میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تو میں اتنی اداس بھی تھی کہ میں نے ویڈیو کیوں نہیں ڈالی، اور کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، تو پھر مجھے ایک امید جڑی ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ میں ویڈیو ڈالتی ہوں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میں میرے بچے مجھے مل جائیں گے، اس لیے تو خیر آج میں آپ لوگوں کے لیے کچھ انمول باتیں لے کر آئی ہوں، تو توجہ سے پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ آپ کے کام کی باتیں ہیں، کام کی باتیں انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گی۔ سب سے پہلے تو میں نے جو ابھی آپ کو بات کی ہے نا کہ اپنی عزت بڑھانے کا جو میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا وہ یہی ہے، عاجزی۔ کل میری باجی کو، مطلب ہسبینڈ کی بیوی کو دیکھنے آئی تھی ہماری رشتہ دار، تو وہ لوگ حیران ہو رہے تھے کہ ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو مجھے بھی کہا کہ سمیرہ تم، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تمہاری باتیں سنتے ہیں، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں بھی دوسری شادی کر لیتا ہوں، سوگنے تو بڑی کام کی ہوتی ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا باجی بات سنیں، سب سے پہلے کہ اپنے اندر سے تکبر کو نکال دو، اکڑ کو نکال دو نا، عاجزی لے آؤ تو سارے رشتے آرام سے چل سکتے ہیں۔ اگر یہی میں اپنی ہسبینڈ کی بیوی کے آگے اکڑ کے چلوں کہ میں تمہاری سوکن ہوں، میں تم سے چھوٹی ہوں، میں سوکن ہوں بھائی، میں مجھ سے تمہارے شوہر نے دوسری شادی کی ہے، جیسے لڑکیاں عموماً کرتی ہیں، تو بہت زیادہ دکھ ہو، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو، وہ میرے ساتھ کبھی بھی نہ رہے، اس لیے میں عاجزی کے ساتھ رہتی ہوں، سارے رشتے عاجزی سے ہی چلتے ہیں۔ واقعی ہاں، میں اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے، مطلب کسی کو کوئی جواب دے دوں آگے سے، پھر میرا دل دکھتا رہتا ہے، اور وہ بھی ایسی ہیں، ہم دونوں ایک جیسے، ہمارے دل دکھتے رہتے ہیں کہ کسی کا دل توڑ دیا ہے، تو اس لیے بس عاجزی اختیار کر لیں، انشاءاللہ سارے رشتے صحیح چلیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ہمیشہ لوگوں کو کھونے سے ڈرتی تھی، یہی واحد ڈر تھا جو میرے اعصاب پر حاوی تھا کہ بعض دفعہ میں اپنے سے جڑے عزیز لوگوں کی وہ بات بھی برداشت کر جاتی جو بالکل میرے مزاج کے خلاف ہوتی، لیکن اب نہ کسی کی زندگی میں آنے سے فرق پڑتا ہے نہ جاننے سے، کیونکہ میں سمجھ چکی ہوں کہ ہمیشگی کسی چیز کو حاصل نہیں، لوگ، حالات سب بدل جاتے ہیں، تبدیلی ایک فطرتی عمل ہے، حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، آپ ہمیشہ تنہا ہی ہوتے ہیں اور تنہا ہی رہتے ہیں۔ واقعی ہی ایسی ہی بات ہے، بس بندے کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ اور پھر زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کے گزاری جا سکتی ہے میری پیاری پیاری بہنوں، زندگی 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھا کر بھی گزاری جا سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت، بغیر محبت کے نہیں گزاری جا سکتی، اس لیے ہمیشہ
اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کرے، آپ سے محبت کرے، اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی آپ کو عزت محبت دے، آپ کی تذلیل نہ کرے، چاہے آپ موجود ہوں یا غیر حاضر ہوں۔ محبت اعلیٰ ترین اور عزت انمول شے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری پیاری بہنوں جو بھی دیکھ رہی ہو، بعض ہسبینڈ کی ایسی عادت ہوتی ہے، یہ میں آپ کو نا بیچ بیچ میں انمول موتی پڑھ کر سنا رہی ہوں، یہ میں خصوصاً آپ کے لیے بول رہی ہوں ساری باتیں۔ کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو سب کے سامنے ذلیل خوار کرتے ہیں، کمرے میں آپ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں جب مطلب کوئی ہوتا ہے، لیکن آپ کو سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، ہر ٹائم نیچا دکھاتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اور پھر جو بھی دیکھ رہی ہے، اگر اس کی شادی نہیں ہوئی نا، یا ہو بھی چکی ہے، تو میں کہتی ہوں اپنے شریک حیات کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ رب کریم جو بھی شریک حیات نصیب میں تو نے رکھا ہے وہ ذہنی سکون دینے والا ہو، محبت اور عزت دینے والا ہو۔ آمین سم آمین۔ آپ میں سے بھی جو دیکھ رہے، اللہ آپ کی نصیب اچھے کرے۔ اور پھر ہم تیری پناہ مانگتے ہیں برے ساتھی سے، ایسے ہم سفر سے جو وقت سے پہلے ہمیں بوڑھا کر دے، جو میری ہنسی چھین لے، مجھے اذیت دے۔ رب کریم سب کو ذہنی اذیتوں کا شکار بنانے والے ساتھی سے محفوظ کرے۔ یہ ایک دعا تھی۔ آمین سم آمین۔ اس میں کوئی شک نہیں وائی ٹی فیملی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک سب کو اچھا ساتھی عطا کرے، اچھا ساتھی، کیونکہ اعتماد جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جائے تو سب ختم۔ کیونکہ پودے سے پھول توڑ دیے جائے نا تو ایک وقت گزر جانے پر اس پر دوبارہ پھول کھل جاتے ہیں۔ درخت کی ٹہنیاں بھی اتار دی جائے نا تو ایک وقت گزرے پر دوبارہ سرسبز ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی رشتے کا اعتماد توڑ دیا جائے یا قطع تعلق اختیار کیا جائے تو نہ اعتماد پہلے سا ہوتا ہے، نہ تعلق بحال ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ میں سے جو بھی میری کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، نیو ہے، تو میری زندگی، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ میں اصل میں رات کے 12 بجے وائس اوور کر رہی ہوں نا، اس لیے دماغ پھرا ہوا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، میرے لیے نہیں میرے بچوں کے لیے کر دیجئے گا، اور لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی، تاکہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو ڈال سکوں، آپ کے لیے اچھی سے اچھی باتیں لا سکوں۔ اور جیسا کہ کل والی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میرا یہ چینل سیکنڈ وائف پہ اسی لیے ہے کہ میں جو بھی بہنیں ہیں شادی کرنا چاہتی ہیں دوسری، وہ دیکھیں اس چیز کو، سمجھیں پرکھیں، جو بھی ان کے لیے رشتہ آئے اس رشتے میں اس کو اچھی طرح جانچیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے ہسبینڈ کی جو بھانجی ہے اس کے لیے ایک رشتہ آیا پچھلے سال نا، وہ 30 سال کا لڑکا ہے یا مرد کہہ لیں، وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا بھائی ہوں، میری ستیلی ماں رشتہ نہیں کرتی، تو مطلب ایک رشتے والی نے دکھایا نا، ستیلی ماں ہے وہ رشتہ نہیں کرتی جی، تو میرے باپ کو بھی اس نے باتوں پہ لگایا ہوا ہے، میں زمین جائیداد والا ہوں، تو میری جو ہسبینڈ کی بھانجی ہے نا وہ طلاق یافتہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 ہیں، ایک باپ کے پاس بیٹی ہے، 2 چھوٹے اس کے پاس ہیں، بیٹا بیٹی، تو وہ رشتہ ہے، کہتا ہے جی، اس نے یہ بہانہ لگایا ہے، کہتا ہے جی میرا جو ہے باپ رشتہ نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، گاؤں میں رہتے ہیں اور میں یہاں پنڈی میں ہی رہتا ہوں شہر میں، تو آپ لوگ رشتہ دیں۔ اس طرح بھائی رشتے والی نے اس کو بھیجا ہے، تو اس نے کہا ہے تو آپ لوگ رشتہ دیں، تو مجھے کچھ شک ہونے لگ گیا۔ میں نے ان کو کہا نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے نا آپ گاؤں کا پتہ بھی میں آپ کو نہیں دے سکتا، آپ گاؤں میں نہ جائیے گا پوچھنے گیچنے کے لیے، میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس بندے نے گاؤں میں بیوی رکھی ہوئی ہے، یہ شہر میں ٹائم پاس کے لیے بیوی چاہتا ہے۔ ہر بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہر بندہ بلا وجہ بلا جواز، تو آپ لوگ رشتہ نہ کریے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ سچا ہے۔ اچھا، پھر میرے ہسبینڈ بھی اور ان کے بھائی بھی اس کو ملے، سب کچھ ہوا، اس کا ID کارڈ بھی لیا، اس کا پتہ بھی دیکھا، تصویر لے لی نا موبائل میں، اور پھر
وہ آیا اور نا لڑکی کو دیکھ کے چلا گیا، میرے ہسبینڈ کی بھانجی کو، اور 1000 روپیہ بھی دے گیا اور کہہ گیا کہ میں ابھی پنڈی میں کرائے پہ مکان لیتا ہوں، میں ادھر کام کرتا ہوں یہاں پہ نا، تو میں کرائے پہ مکان دوں گا، تو جی آپ لوگ مجھے نکاح کر دیں، میں دونوں بچے رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میری نند کو بس یہی لالچ آ گئی، کیونکہ شادی کرنے کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں لیکن بچے کوئی نہیں رکھتا نا، تو بچے کدھر جائیں؟ ماں جو ہوتی ہے نا وہ باپ اور ماں بن کر پتی ہے بچوں کو، لیکن باپ اکیلا نہیں پال سکتا، تو اس باپ نے بچے بھی اس کو دے دیے ہیں بیچاری کو، تو 2 بچے ہیں اس کے۔ تو اچھا، میں نے ایک بات کہنی ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا رشتہ چاہتا ہے، ایسے بندے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں میرے ہسبینڈ کی بھانجی کے لیے، 2 بچے ہیں اس کے۔ اس کو اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے پنڈی کے اندر ہی کوئی ہو تو رابطہ کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، کومنٹ باکس میں بتا سکتا ہے۔ ہاں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بچے بھی سنبھال لیں گے، ہمیں رشتے کی ضرورت ہے۔ اچھا خیر، وہ نہ آیا تو کہتا ہے میں بچے بھی رکھ لوں گا، بچوں کو بھی پیسے دے کے چلا گیا اور اس کو بھی مطلب ایک قسم کا رشتہ پکا کر گیا، اور کہتا ہے میں بس کرائے پہ گھر لیتا ہوں تو میں نکاح کر کے لے جاؤں گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد فون پہ اس نے رابطہ رکھا میری نند کے ساتھ نا، نند کی بیٹی کے ساتھ نہیں، نند کے ساتھ، اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ حال حوال پوچھتا رہا۔ تو عید قریب تھی چھوٹی، تو اس نے فون کیا نا میرے ہسبینڈ کو، میری نند کو، کہتا ہے کہ آپ اپنی بچی کو میرے ساتھ بھیجیں، میں نے کپڑوں کی شاپنگ کرانی ہے اس کو، اور اس کے بچوں کی شاپنگ کرانی ہے۔ تو وہ جو ہے میری نند نے منع کر دیا، ظاہر ہے نکاح سے پہلے ہم کیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو وہ جی ناراض ہو گیا تھوڑا سا، پھر بھی فون پہ رابطہ رکھا، لارے پہ لارا۔ پھر یہ لوگ گئے اس کے گاؤں میں، میرے ہسبینڈ کی جو ایک اور بڑی بھانجی شادی شدہ ہے وہ گئی بھائی کو لے کر، یہ دونوں بہن بھائی گئے گاؤں میں پتہ نیواں کرنے کہ یہ کون ہے کون نہیں، تو وہ ملا ہی نہیں۔ وہ سارے گاؤں والے کہتے ہیں اس نام کا بندہ، آپ کو پتہ ہے گاؤں ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، وہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اچھا، یہ یہاں پہ میں چاول بنا رہی تھی جمعہ کو، اور وہ اس سائڈ پہ اپنی ہسبینڈ کی بیوی کے لیے چاول بوائل کر رہی تھی، انہوں نے یہ نہیں کھانے تھے نا، وہ پریزی کھا رہی ہیں۔ تو اچھا خیر، وہ گئے گاؤں نا، تو وہاں انہوں نے کہا یہاں اس نام کا نہ کوئی بندہ ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ کوئی جاگیر ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ جائیداد ہے، مطلب جھوٹ۔ جب اس بندے سے بات کی تو وہ غصہ ہو گیا، کہتا ہے میں نے منع کیا تھا میرے گاؤں نہیں جانا، کیوں گئے ہو آپ لوگ گاؤں، یہ وہ۔ اس نے اتنی باتیں سنائی، مطلب کہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی پہلی موجود تھی کہیں پہ کسی گاؤں میں، اور وہ دوسری شادی اپنے چسکوں کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو اس طرح کرنے کا کیا فائدہ، دوسری بیوی کی زندگی برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے آپ لوگ بھی دھوکے سے بچیں پلیز۔ آپ کو کوئی کہے کہ ہم بچے بھی آپ کے رکھیں گے، آپ کے ساتھ شادی بھی کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے رشتے کو دیکھ سن کر کیا کریں۔ مجھے پتہ ہے سارے ہی عقل مند ہوتے ہیں، لیکن جب دھوکہ ہونے لگتا ہے نا، پتہ نہیں چلتا پیاری پیاری بہن بھائیوں، پھر پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے، پھر ساری زندگی خراب برباد ہوتی ہے۔ بس میری ویڈیو ختم ہوئی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ یہ پھر اس کے بعد ہم سب کھانا کھا رہے تھے جمعے کی شام کو، اور آج میں نے کوئی ویڈیو ولاگ نہیں بنایا کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی، دل نہیں کر رہا تھا، تو بس اسی طرح۔ لیکن ابھی لیٹے لیٹے دل اداس ہو گیا کہ میں نے ویڈیو نہیں ڈالی، مطلب میں اگر نہیں ڈالوں گی تو کیسے چلے گا نظام؟ تو اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں۔ اللہ حافظ۔